ارون صاحب، پورے ملک کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق بات ہوگی، مگر بلوچستان کے پیکج کا اعلان ہونے والا ہے، یہ آپ نے بتایا، اس اعلان میں اس پیکج میں ہوگا کیا؟ خبر تو آپ نے دے دی، تو آپ نے بتایا نا کہ پیکج کا اعلان ہوگا، مگر اس پیکج میں ہوگا کیا؟ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے عمران خان صاحب سے کہ صوبے کے لیے کچھ خصوصی امداد کا اعلان کریں اور اس کے مسائل پہ ذاتی طور پہ توجہ دیں، جو صحیح کہہ رہے تھے، توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کا مستقبل ویسے تو ہر صوبے سے وابستہ ہے، کسی ایک خاص جگہ سے نہیں ہے، لیکن کراچی اور بلوچستان سے زیادہ وابستہ ہے۔ بلوچستان جو ہے وہاں دشمن ٹربل چاہتا ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے معاشی طور پہ، وہاں انڈسٹری نہیں ہے، وہاں ایگریکلچر نہیں ہے، اس لیے اور وہاں ایکسپلائٹ کرنے کی دشمن کوشش کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ توجہ چاہیے، اور کراچی کو تو ظاہر کراچی کے بغیر تو ہماری معیشت ہی نہیں ہے۔ تو بلوچستان کے لیے کیا؟ بلوچستان کے لیے اب کراچی والا ہوا تو پھر اس نے اور اصرار کرنا شروع کیا، اور وہ سوری کو اگر آپ جانتے ہو تو معصوم بچوں کی طرح ضد کرتا رہتا ہے کہ مجھے تو آئس کریم چاہیے، مجھے چاہیے، لے کر اس کا مطالبہ جائز تھا، آئس کریم کا تو نہیں تھا۔ تو چنانچہ خان صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا، اس کے ساتھ لے کے گئے اور لوگوں کو لے کے گئے، دورہ کیا، پرائرٹیز فکس کی جا رہی ہیں، منصوبہ بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے سیریسنس دکھائی اپنا وعدہ پورا کرنے میں، اور اسد عمر سے کہا کہ سوری کے ساتھ جاؤ بلوچستان۔ اب دیکھیں جی بلوچستان کے مسائل کیا ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو بے روزگاری ہے بھائی، 40 50 60 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ 40 گھروں کا ایک گاؤں ہے، تو بڑی سڑکیں تو بن گئی، اچھا ہوا، پہلے تو 4 اضلاع باہم کنیکٹڈ ہی نہیں تھے، اچھا ہے، چھوٹی سڑکوں کی ضرورت ہے، بجٹ میں اس کا حصہ 6% تھا، 9% ہوا، اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے 1-2% کا، اور ان دیہات کے لیے کوئی منصوبہ بننا چاہیے، کوئی ہینڈی کرافٹس بنائیں، کچھ کریں، کوئی چھوٹے موٹے کام۔ فوج نے کوئی 80-90 ادارے بنائے، لیکن فوج کا کام ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے۔ پھر یہ پلفری دیکھا جائے گا کہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ ضائع کہاں ہو رہا ہے، پرائرٹیز فکس، ایسے منصوبے بنائے جائیں گے جس میں زیادہ جابز کریٹ ہو، یہ ہے پرائرٹی۔ اچھا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو لیویز والا قصہ ہے نا، جو عرصے سے لٹکا جا رہا ہے، جس میں 10 ارب روپے مشرف کے دور میں خرچ ہو گئے تھے، مگر 2002 کی اسمبلی نے اسے روک دیا تھا۔ لیویز میں سے کسی کو نکالنا نہیں تھا، ختم نہیں کرنا تھا۔ لیویز کا نظام کیا ہے؟ سردار بھرتی کرتے ہیں، انہی کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ آگے تنخواہ دیتے ہیں، اب دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے۔ عام طور پہ تو ان کی پرفارمنس ایسی ہے کہ وہ موقع مال سے ہی بھاگ جاتے ہیں جہاں جرم ہو رہا ہو، انہوں نے تو کوئی مدد نہیں کی۔ پولیس نے کچھ کیا، بعض جگہ پہ بہت اچھا کیا۔ بریک تھرو تو ہوا جنرل جنجوع کے دور میں، جب وہ گئے، انہوں نے اتنی اپنائیت کا مظاہرہ کیا، وہ کام جو اعظم خان مشرقی پاکستان میں مکمل نہیں کر سکے تھے، وہ مکمل کر کے آئے کہ وہاں ماحول پیدا کر دیا، کشیدگی ختم کر دی، زیادہ کشیدگی نہیں رہی۔ پھر جناب عامر ریاض گئے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے کرپشن روکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بھی جو لوگ گئے، کام تو سب کر رہے ہیں، اور ایف سی نے کام کیا، سمگلنگ روکی، اور بہت سی چیزیں کی، کم کی، روکی تو نہیں ہے، ایران سے ہو رہی ہے۔ تو یہ جو احساس محرومی ہے ارون صاحب، اس کو ختم یا کم کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے نا، جابز کریٹ کریں۔ تعلیم کو جنرل کیانی صاحب نے کام کیا، وہاں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بنایا، یعنی وہ فوج کی جگہ تھی، وہ انہیں دے دی، اور وہ اسے ڈرائنگ سے انہیں بڑی دلچسپی ہے۔ جنرل صاحب جو ہے نا وہ پورے آرکیٹیکٹ ہیں، وہ انہوں نے اس کا نقشہ اس طرح بنوایا کہ بھائی وہ دیواریں اسی طرح رہیں، چھتیں بدلی جائیں، وہ بہت خوبصورت جگہ بن گئی۔ فوج نے ادارے بنائے، پبلک کو موبلائز کیا، یعنی خواتین کے لیے پردے میں جیسا وہاں کا کلچر ہے، مینا بازار لگائے، میلے لگائے، کھیلوں کے مقابلے کیے۔ 5-6 سال پہلے جب میں وہاں گیا، ایک زمانہ تھا کہ آپ شہر میں چھاؤنی سے باہر نکلتے ہوئے جھجکتے تھے، تو 5-6 سال پہلے جب میں گیا، جنرل جنجوع تھے اس وقت، تو ہم نے تنہا میں نے اور حبیب اکرم صاحب نے سفر کیا زیارت کا، اور راستے میں ہر جگہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ بہت بڑی تبدیلی ہے، کہاں کہ وہ بھتہ وصول کرتے تھے اور پاکستانی پرچم بعض جگہ پہ لہرانے کی اجازت نہیں تھی، کہاں یہ کہ اب صورتحال کافی بہتر ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آئیں گے۔ چین کے اس اقدام کے بعد کہ ایران میں وہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور چابہار اور گوادر جو ہے وہ مطلب یہ ہے
کہ ان میں کوآپریشن ہوگا, سسٹر آرگنائزیشنز ہوں گی, کیونکہ گوادر کا فاصلہ جو ہے نا سینٹرل ایشیا سے چابہار کے مقابلے میں 16 گھنٹے کم ہے. تو دونوں ملک اگر مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے دونوں کا فائدہ ہے, تو بڑا اچھا فیصلہ. ٹھیک ہے, اب پورے ملک کے بلدیاتی انتخابات ہیں ہارون صاحب, ہونے چاہیے. بلدیاتی انتخابات جو ہیں, جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے چیف منسٹر صاحب ہیں ہمارے سندھ کے معزز, وہ کہتے ہیں مردم شماری ہی صحیح نہیں ہوئی, اور جو پچھلی وہ تھی حلقہ بندیاں وہی نادرست تھیں, پہلے وہ درست کریں تو پھر حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر الیکشن ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ نہ نارمل تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اچھا, چادر اس لیے کہ پارلیمانی نظام میں جو ہمارے ہاں جس شکل میں ہے, پارلیمانی نظام جس شکل میں موجود ہے, جس شکل میں ہے, اس میں تصادم ہے بلدیاتی اداروں کے ساتھ. ایم این اے اور ایم پی اے نہیں چاہتے بلدیاتی ادارے, ان کی جو صوبائی حکومتیں نہیں چاہتی. پنجاب میں 4 مہینے کے لیے ملتوی ہو گئے ہیں, چدراہٹ ختم ہو جاتی ہے شاید. ظاہر ہے, اور سیاستدان کس چیز کے لیے ساری زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں جی. آپس جی کھیر کھاؤ گے, کھیر ہی کھانے کے لیے تو آپس بنے, اور کس چیز کے لیے بنے. تو بھائی اس چودراہٹ کے لیے تو مطلب ان میں سب سے اچھا ایڈمنسٹریٹر جو تھا پچھلے 15-20 سال میں وہ چودھری پرویز الہی تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, اچھا پہلی دفعہ جب میں تو ویسے کہیں سے کسی سے ملنے کے لیے گیا تو انہیں پتہ چلا, تو ادرائے کرم انہوں نے کہا بھائی ان سے کہیں مجھے بھی دیں 10 منٹ. میں گیا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کوئی مشورہ دیں. میں نے کہا آف ہینڈ تو کوئی مشورہ نہیں ہے, میں کسی دن میں آؤں گا پھر مشورہ دوں گا. تو فی الحال تو اتنا ہی مشورہ کہ اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں, اور یہ ہر وقت جو لوگ چلے آتے ہیں تو یہ نہیں, اس کا ٹائم مقرر کریں. چودھری صاحب سے یاد آیا, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ کو پرابلم کیا, کہتے بلدیاتی ادارے. اچھا, ان کو بھی بلدیاتی اداروں سے بلدیاتی ادارے. اچھا خیر, انہوں نے کام چلا لیا, اس کافی سمجھدار آدمی ہیں. لیکن شہباز شریف نے کیا کیا تھا, سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 1 سال الیکشن ہی نہیں کرائے. سیاسی پارٹی, بھٹو صاحب نے نہیں کرائے, بے نظیر نے نہیں کرائے, ڈاکٹر مبشر اور نئی پرامے انہوں کہتے رہتے تھے, بے نظیر نے نہیں کرائے, زرداری نے نہیں کرائے. اگر کرائے اختیارات نہیں دیے. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب نے 1 سال الیکشن نہیں کرا, 1 سال حلف ہی نہیں لیا, 2 سال اس میں گزار دیے, اسی میں گزار دیے. اس کے بعد اختیارات نہیں دیے. یعنی کہ ان کو سوٹ کیا کرتا ہے. بلدیاتی اداروں سے تو لیڈرشپ ابھرتی ہے, ایک آدمی چاہتا ہے ویسے. چلیں مختصر کریں گے, عمران خان صاحب چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, چودھری صاحب کی آپ نے بات کی, چودھری شجاعت سے مولانا صاحب نے ملاقات کی. ارون صاحب آپ بھی ہمیں کوئی خبر دے دیا کریں, چودھری صاحب سے بات آپ کی ہوئی کہ نہیں؟ آپ کے سامنے میں نے مونس الہی صاحب کو فون کیا, چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کیا, چودھری شجاعت صاحب کو فون کیا. بند تھے نمبر؟ نہیں, نمبر کھلے تھے. کچھ تو تھے جو وہ انگیج تھے, کچھ جو تھے وہ کہہ رہے تھے رابطہ نہیں ہو سکتا, کچھ جو تھے وہ کہتے ہیں چودھری صاحب تو نہیں ہیں, پرویز الہی صاحب واک کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, مونس الہی صاحب کو ساتھ لے کے گئے, رات کے 8 بجے کیوں 9 بجے کیوں واک کرنے کے لیے گئے. تو مان لیں کہ کچھ رازداری ہے, آپ سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے. ابھی فی الحال میرا خیال ہے, اگر یہ بدگمانی ہے تو اللہ معاف کرے, ابھی فی الحال وہ نہیں بتانا چاہتے. کوئی کھچڑی تو پکانے کی کوشش مولانا فضل الرحمان تو کر رہے ہیں, لیکن چودھری صاحب آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں. ٹھیک ہے, ویسے یہ جو کھچڑی پکانے کی کوشش ہو رہی تھی, اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. جماعت اسلامی کے حافظ حسین احمد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام معذرت کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس نہیں آئیں گے, اپوزیشن کی کوئی تحریک, کوئی دھرنا, یعنی کہ کھچڑی نہیں پک سکتی جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. وہ وہی کہہ رہے ہیں جو شعر آپ کو سنایا تھا نا, کہ قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنوں, کہ ہم تو پابرسن ہیں ابھر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لاسٹ منٹ. مطلب یہ ہے کہ وہ آپ آئیں, چڑھ جا بیٹا سولی پہ, رام بھلی کرے گا. وہ کیوں آئے گا, وہ تب آئے گا مرد شریف جب اس کا اپنا بھلا ہوگا. دوسروں کے لیے تھوڑی آدمی کاروبار کرتا. سیاست ایک کاروبار ہے, اور کاروبار دوسروں کے لیے نہیں. کہ اسٹریٹ پاور جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے, مدرسوں کے لڑکے لا سکتے ہیں,